انسانوں کی عظیم اکثریت کیسی کیسی مشکلات کے ساتھ دوچار ہوتی ہے۔ عظیم اکثریت وہ ہے کہ جو کمر توڑ دینے والی مشقت کرنے کے باوجود 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے، جن کے بچوں کو علاج کی سہولت میسر نہیں، مشقت، محنت، تکلیف، نسل محنت و مشقت۔ محنت و مشقت کے اعتبار سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بھی لدو اونٹ کے مانند ہے یا کولو کے بیل کے مانند ہے، لیکن حیوان اور انسان میں اس اعتبار سے بڑا فرق ہے۔ انسان میں احساسات، رنج، غم، صدمہ۔ کسی جانور کا بچہ جب جوان ہو گیا اس کے بعد وہ جانے اس کی زندگی علیحدہ ہے، والدین کی علیحدہ ہے، والدین بھی پتہ نہیں کوئی ان کا جوڑا ہے کہ نہیں مستقل۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں جس اولاد کو پالا پوسا، جنہیں اپنے جگر کے ٹکڑا سمجھ کر اور اپنا پیٹ کاٹ کر جن کو پالا ہے، اگر وہی بیٹا جوان ہو کر سینہ تان کر بات کرتا ہے، یا جیسا کہ آپ سنتے ہیں باپ پر ہاتھ اٹھا لیا ہے، ماں کو مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، جو صدمہ اس وقت انسان کو ہوتا ہے کیا کسی حیوان کو ہوتا ہے؟ یہ صدمات، یہ رنج و غم، قرآن مجید میں ایک پوری سورہ مبارکہ ہے اسی پر، جس کا مرکزی مضمون یہی ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد۔ میں جو ابتدائی قسمیں ہیں ان کو اس وقت تشریح نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ اسی پر قسمیں کھائی اللہ نے 3، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، 3 قسمیں کھا کر بات کیا کہی؟ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا۔ محنت اور مشقت ہر انسان کا مقدر ہے۔ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ غریب لوگوں کے لیے یہ معاملہ ہے، نہیں، اصل میں محنت اور مشقت کی شکلیں مختلف ہیں۔ کوئی شخص دفتر میں بیٹھا ہوا مشقت کر رہا ہے، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ ہے، کسی کی جسمانی مشقت زیادہ ہے۔ یہ جسمانی مشقت والا جو ہے تھک ہار کر رات کو سوتا ہے تو صبح کی خبر لائے گا، وہ پوری طرح ٹانگیں پھیلا کر سوتا ہے۔ اور یہ جو ذہنی مشقت کرنے والے ہیں، لمبی لمبی کاروں میں چلنے والے اور بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے، ایئر کنڈیشنڈ آفیسز اور بنگلوں میں رہنے والے، ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ ان کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، انہیں جو صدمے ہوتے ہیں، انہیں جو فرسٹریشنز ہوتی ہیں، یہ نقصان ہو گیا ہے، یہ معاملہ ہو گیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، فلاں پرابلم پیدا ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس غریب مزدور کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے ہپنوٹکس کی ضرورت جو ہے انہی عمرا کو ہوتی ہے، سیڈیٹیوز کی ضرورت انہی کو ہوتی ہے، ٹرینکولائزرز انہی کو چاہیے، انہیں نرم گدیلوں کے اوپر نیند نہیں آتی۔ تو مشقت اور محنت ہر ایک کے لیے ہے۔ صدمہ، غالب نے بہت خوب کہا تھا، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یہ انسان کا مقدر ہے، یہ تو ہو کر رہنے والی شے ہے۔ غم تو رہے گا، صدمہ رہے گا۔ آپ کو شاید یاد آیا ہو، ایک بڑی عظیم ہستی گزری ہے انسانی تاریخ میں، گوتم بدھ، کپل وستو کا شہزادہ، ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ، 30 برس کی عمر، اس نے مشاہدہ کیا لوگوں کو، لوگ دکھوں میں ہیں، لوگوں کے لیے مصیبتیں ہیں، لوگوں کے لیے تکلیفیں ہیں۔ ایک اندھا آدمی دیکھا، اس نے چلتا ہوا جو ٹھوکر کھا کے گرا اس کے نگاہوں کے سامنے۔ اس نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہے یہ اندھا، کیوں ہے؟ کسی کو اندھا پیدا کر دیا جاتا ہے، پیدائشی اندھا۔ کسی والدین کے سامنے اس کو بچہ جو ہے دم توڑ رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، جا رہا ہے تمہارے ہاتھوں میں سے، نکل رہا ہے، جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں بھی سورہ واقعہ میں قسم کھائی گئی ہے، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، واپس لے سکتے ہو تو لے لو، موت کے پنجے سے چھڑا لو اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے۔ نہیں، جا رہا ہے، رو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اس فکر میں، یہ دکھ کیوں ہے انسان کا مقدر، اس کا سبب تلاش کرنے کے لیے پھر اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔
اس سے نجات کیسے ہوگی؟ نروان کیسے ملے گا؟ پھر آپ کو معلوم ہے 30 برس کی عمر میں جوانی کا دور، جوان بیوی کو رات کو سوتے ہوئے چھوڑ کر گیا ہے، شیرخوار بچہ چھوڑ کر گیا، محل چھوڑ کر جا کر خاک چھانی ہے، کہاں کہاں پھرا ہے، کن کن رشیوں منیوں کی خدمتیں کی ہیں، کہاں کہاں گیا ہے، کتنا وقت لگایا ہے، کن کن جنگلات جو ہے اس کے خاک چھانی ہے اس نے۔ بہرحال اسے کیا ملا کیا نہیں ملا یہ میں اس سے بحث نہیں کرتا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی قبل کی شخصیت ہے، اور اکثر لوگوں کی تعلیمات بگڑ گئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر قرآن مجید ہمیں نہ بتائے تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ان کی اصل تعلیم کیا تھی؟ عیسائی جس مسیح کو ماننے والے ہیں اس مسیح کو تو ہم نہیں مانتے، اللہ کا بیٹا تو ہم نہیں مانتے، لیکن اگر قرآن مجید واضح نہ کرتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اسی طرح گوتم بدھ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں ان کے ماننے والے، اس کی طرف نہ جائیے، وہ کیا تھا حقیقت میں ہم نہیں جان سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے فلسفے کا جو مین تھیم ہے سروم دکھم، all is pain, all is suffering, all is agony، سروم دکھم، درد ہی درد ہے، رنج ہی رنج ہے، غم ہی غم ہے، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گا۔ لیکن اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں گے تو چلیے انسان حیوانات کی صف میں آ گیا بس، لیکن نہیں، انسان کی ہیومن ٹریجڈی کا نقطہ عروج بالکل ایک اور ہے۔ مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، پھر جواب طلبی ہوگی، کیا کرتے رہے زندگی بھر؟ تم نے حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کی؟ تم نے حق پر چلنے کی کوشش کی؟ یا تم نے ظلم کیے، زیادتیاں کی، ناانصافیاں کی؟ آؤ حساب دو۔ حیوان سے یہ محاسبہ نہیں ہے، نباتات اور حیوانات اس سے بڑی انسان ہے۔ اس پر بھی ایک سورت ہے قرآن مجید کی، سورۃ الانشقاق، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تیرا معاملہ یہ ہے تو مشقت پر مشقت جھیل کر، تکلیفیں پر تکلیفیں برداشت کر کے پھر ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوگا جواب دہی کے لیے۔ ثم لتحسبن بما تعملون، حضور کی ایک خطبے میں جو الفاظ آتے ہیں، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب مرو گے جیسے کہ ہر روز شام کو سو جاتے ہو، رات کو سو جاتے ہو، یہ نیند بھی موت کی بہن ہے۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، لیکن پھر جیسے روزانہ صبح بیدار ہوتے ہو ایسے ہی ایک صبح قیامت آئے گی کہ سب اٹھا لیے جاؤ۔ ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا محاسبہ ہوگا، that grand accountability، وہ مسئولیت عظیم، پوری زندگی کا حساب، چھوٹی سی چھوٹی باتیں۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کی ہم وزن نیکی ہوگی وہ بھی سامنے پاؤ گے، اور ذرے کی ہم وزن بدی ہوگی وہ بھی سامنے پاؤ گے۔ انسان چیخ اٹھے گا، ما لهذا الکتاب، یہ اعمال نامہ کیسا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو نہ چھوٹی چیزیں چھوڑی ہیں نہ بڑی چیزیں چھوڑی ہیں، تمام کا احاطہ کر لیا ہے۔